السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز پڑھنے کے باوجود گناہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ عنکبوت پارہ نمبر 21 آیت نمبر 45، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ بہت سارے ہمارے نمازی نماز بھی پڑھتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رزق حرام بھی کھاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت کے لین دین بھی کرتے ہیں۔ ایسی وجہ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں؟ لیکن قرآن مجید تو ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے اور گناہوں سے روک دیتی ہے، فحشوں سے روک دیتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کے ارکان کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز کی شرائط کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نماز کے مفسدات کا علم نہیں ہوتا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نماز کو توڑنے والی چیزوں کا علم نہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے صرف ہم نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہماری نماز ہوتی نہیں ہے۔ جو شخص صحیح طور پر ارکان نماز کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، شرائط نماز کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، واجبات کو ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز صحیح ہوتی ہے اور اس کی نماز اس کو گناہوں سے بھی بچا لیتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نماز بھی پڑھے اور برے کام بھی کرے تو اس کی نماز اس کے لیے وبال ہے، اور جو شخص نماز اس طریقے کے ساتھ 5 وقت کی پڑھے کہ وہ شرائط نماز بھی ادا کرے، ارکان نماز بھی ادا کرے، واجبات نماز بھی ادا کرے، اس کی نماز اس کو گناہوں سے بچائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی رب ذوالجلال کی دربار گوہربار میں مقبول نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، وہ رکوع اور سجود صحیح طور پر ادا نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کو صحیح طور پر نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ارکان نماز، واجبات نماز، شرائط نماز کو سیکھ کر اس کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔